دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر طائف کے آغاز کے بارے میں بات کی تھی۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجبور ہو گئے کہ ایک باغ میں پناہ لیں۔ جب آپ اس باغ میں داخل ہوئے تو ہجوم منتشر ہونا شروع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کو کھجور کے ایک درخت سے باندھ دیا اور انگور کی جھاڑیوں کے سائے میں بیٹھ گئے۔ دوستو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی حفاظت اور اطمینان کا احساس ہوا تو آپ نے سکون کا سانس لیا اور اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، اے پروردگار، میں تیری بارگاہ میں اپنی بے بسی اور لوگوں کے سامنے اپنی بے قدری کی شکایت پیش کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب اور مالک ہے، تو ہی میرا بھی رب ہے۔ تو مجھے کن لوگوں کے حوالے کر رہا ہے؟ ایسے لوگوں کے حوالے جو دور دراز رہتے ہیں اور مجھ سے سختی سے پیش آتے ہیں، یا ایسے دشمن کے حوالے جسے تو نے مجھ پر غلبہ عطا کیا ہے۔ اگر تو مجھ سے ناراض نہ ہو تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ ہاں، اگر تیری جانب سے عافیت مل جائے تو میرے لیے آسانی ہے۔ میں تیری ذات کی پناہ مانگتا ہوں، جس کے نور سے ہی ہر تاریکی روشنی میں بدل جاتی ہے اور دنیا آخرت کے معاملات درست ہو جاتے ہیں۔ دوستو وہ مقام جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وقتی طور پر سکون اور پناہ ملی تھی، ظاہری طور پر جتنا ویران دکھائی دیتا تھا در حقیقت اتنا ویران نہ تھا۔ قریش کا ہر فرد دولت کے پیچھے دوڑتا تھا، یہ خواہش رکھتا تھا کہ اسے اتنی دولت مل جائے کہ طائف کے پہاڑوں میں ایک باغ یا مکان خرید سکے تاکہ مکہ کی گرمی کے دنوں میں وہاں پناہ لی جا سکے۔ یہ پھلوں کا باغ کسی عام طائف والے کی ملکیت نہ تھا، لیکن اس راستے کا ایک حصہ بنی شمس کے دو سرداروں عتبہ اور شیبہ کی ملکیت تھا۔ یہ دونوں اسی وقت اپنے باغ کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے اور انگوروں کی جھاڑیوں کے قریب ہی موجود تھے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ لی تھی۔ جو کچھ پیش آیا ان دونوں نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یہ بھی حقیقت تھی کہ ثقیف کے جاہل لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو سلوک کیا وہ قریش کے لیے بھی ناقابل برداشت تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہی کی طرح عبد المناف کی اولاد میں سے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی مشکلات اور مایوسی کی حالت میں تھے اور ابو طالب کی وفات کے بعد بغیر کسی پناہ کے رہ گئے تھے۔ انہوں نے ایک نوجوان نصرانی غلام جس کا نام عداس تھا اس کو بلایا اور کہا، انگور کا ایک خوشہ لے کر پلیٹ میں رکھو اور اس شخص یعنی محمد کو دو اور کہو کہ یہ کھا لیں۔ عداس نے وہی کیا جو اسے حکم دیا گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگوروں کو ہاتھ لگایا تو فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عداس نے حیرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ غور سے دیکھا اور کہا، یہ الفاظ اس ملک کے لوگ نہیں بولتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عداس سے پوچھا، تم کس ملک کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ عداس نے جواب دیا، میں نینوا کے لوگوں میں سے ہوں اور عیسائی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، متا کے بیٹے حق پرست یونس بن متا کے بارے میں تمہارا کیا علم ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ میرا بھائی تھا، ایک رسول تھا، اور میں بھی ایک رسول ہوں۔ یہ سن کر عداس فوراً جھک گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر، ہاتھ اور پاؤں چومنے لگا۔ جب یہ منظر عتبہ اور شیبہ نے دیکھا تو دونوں بھائی ایک دوسرے سے کہنے لگے، لو یہ غلام تو برباد ہو گیا۔ جب عداس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگور کھاتے چھوڑ کر واپس ان دونوں بھائیوں کے پاس آیا تو وہ بولے، اے عداس، افسوس ہے تم پر، تم نے آخر اس شخص کا سر، ہاتھ اور پاؤں کیوں چومے؟ عداس نے جواب دیا، مالک اس ساری زمین پر ان سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے وہ باتیں بتائی ہیں جو صرف اور صرف ایک نبی ہی جان سکتا ہے۔ وہ دونوں بولے، دیکھنا کہیں یہ شخص تجھے تیرے دین سے نہ ہٹا دے، کیونکہ تیرا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔